نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي علم الانسان ما لم يعلم ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين یا فتاح اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا الا شئت اللهم فقهنا في الدين اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك۔ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، وہ کہنے لگ گئے کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے نادانوں میں شامل ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ بولے۔ ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے کسی کا قتل کر دیا تھا، اپنے چچا کا قتل کر دیا تھا اور ان کی لاش کو کسی اور کے دروازے پر لے جا کر ڈال دیا، اور وہ قتل اس نے لالچ میں کیا تھا، پراپرٹی کے لالچ میں کیونکہ ان کا اور کوئی رشتہ دار نہیں تھا تو اس نے اپنے چچا کو قتل کر ڈالا اور اس کی لاش کسی اور کے سامنے ڈال دی، اور پھر دیت کا بھی مطالبہ کرنے لگا، کہنے لگا کہ مجھے دیت دو۔ اس نے قتل کرایا اور جھوٹا الزام لگایا کہ مجھے دیت بھی چاہیے اور پراپرٹی بھی اس کو چاہیے تھی۔ تو پھر سب یہ معاملہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ لوگ گائے کو ذبح کریں اور ذبح کرنے کے بعد اس کا ایک ٹکڑا جو مقتول ہے یعنی جس کا قتل ہوا ہے اس پر ڈال دیں، تو وہ لاش اس لاش پر ایک ٹکڑا مار دیں اس کا، تو وہ زندہ ہوگا اور اس کے بعد وہ اس اپنے قاتل کا بتا دے گا پتا کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات ان کو کہی تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ان نادانوں میں سے نہیں ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ بولے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ اپنے رب سے درخواست کریں کہ ہمیں صاف صاف پتا چل جائے گا کہ وہ گائے کیسی ہو، یعنی اپنے رب سے پوچھیں کہ وہ گائے کیسی ہو، تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہو نہ تو وہ بہت بوڑھی ہو نہ وہ بالکل بچی ہو، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں ہو، بس اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرو۔ پھر وہ کہنے لگے آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں صاف صاف بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ایسے تیز زرد رنگ کی گائے ہوں جو دیکھنے والے کا دل خوش کر دے۔ انہوں نے پھر کہا کہ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہو، اس گائے نے تو ہمیں شک میں ڈال دیا، تو اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ضرور اس گائے کا پتہ لگا لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ایک گائے ہوں جو کام میں جت کر زمین کو نہ جوتتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، یعنی وہ محنت کرنے والی گائے نہ ہو اور پوری طرح صحیح سالم ہو جس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ انہوں نے کہا ہاں اب آپ نے ٹھیک پتا کر کے ہمیں بتایا۔ اس کے بعد انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا جبکہ لگ نہیں رہا تھا کہ وہ اس کو ذبح کر پائیں گے، کیونکہ انہوں نے اتنے سوال کرنے شروع کر دیے موسیٰ علیہ السلام سے کہ اب بتاؤ کیسی ہو، سیدھا گائے پکڑ کر ذبح کر دیتے تب بھی یہ کام ہو جاتا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیا اور اپنے آپ کے لیے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو وہ گائے مل گئی۔ اور پھر یہاں پر بھی ایک دعا ہے مسلمۃ لا شیاۃ فیہا۔ اس کے بعد انہوں نے اس کو ذبح کیا اور لگتا نہیں تھا کہ وہ اس کو ذبح کریں گے۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کا الزام دوسرے پر ڈال دیا اور اللہ کو وہ راز نکال کر باہر کرنا تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے۔ اس کا ریزن اللہ تعالیٰ نے اب بتایا کہ ایسا حکم میں نے کیوں دیا، کیونکہ جس کا انہوں نے قتل کیا تھا وہ راز اللہ تعالیٰ کو باہر نکالنا تھا۔ چنانچہ ہم نے کہا کہ اس مقتول کو اس گائے کے ایک حصے سے مارو، اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ ان سب نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی بنی اسرائیل بار بار بھٹک جاتی تھی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتی تھی۔ اس سب کے بعد تمہارے دل پھر سخت ہو گئے، یہاں تک کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ پتھر، بلکہ پتھر میں بھی کچھ ان سے بھی زیادہ، کیونکہ پتھروں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں اور انہی میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو خود پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور انہی میں سے وہ پتھر بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں، اور اس کے برخلاف تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پتھر بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے نرم پڑ جاتے ہیں، پتھر بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس میں بھی نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، تو تم اتنے ہٹ درم کیسے ہو گئے کہ تم اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس پر ایمان نہیں لاتے، اس کے احکام کو نہیں مانتے۔
मुसलमानों, क्या अब भी तुम्हें ये लालच है कि ये लोग तुम्हारे कहने से ईमान ले आएंगे? हालांकि उनमें से एक ग्रोह के लोग अल्लाह का कलाम सुनते थे, फिर उसको अच्छी तरह समझने के बाद भी जानते पूछते उसमें तहरीफ कर देते थे, यानी उसको बदल डालते थे। और जब ये लोग उन मुसलमानों से मिलते हैं जो पहले ईमान ला चुके हैं, तो जबान से ये कहते थे कि हम भी ईमान ले आए हैं। और जब एक दूसरे के साथ तन्हाई में जाते हैं तो आपस में एक दूसरे से कहते हैं कि क्या तुम इन मुसलमानों को वो बातें बताते हो जो अल्लाह ताला ने तुम पर खोली हैं, ताकि ये मुसलमान तुम्हारे परवरदिगार के पास जाकर उनके खिलाफ दलील के तौर पर पेश करें। क्या तुम्हें इतनी सी भी अकल नहीं है? क्योंकि तौरात के अंदर पेशन गोइयां मौजूद थी। बनी इसराइल की जो किताब है तौरात, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि के जमाने में जो यहूदी थे उनके पास जो तौरात थी उसके अंदर पेशन गोइयां थी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो सच्ची हाथी थी, यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सब उस तौरात के अंदर पता था। तो बाज मुनाफिक जो थे वो यहूदियों से मिलते थे, और कुछ यहूदी भी जो थे वो मुसलमानों से आकर मिलते थे, लेकिन बातों बातों में वो ये भी बता देते कि हाँ, तौरात के अंदर भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पेशन गोई है। तो फिर ये लोग ये कहते थे कि अपने लोगों से कहते थे, यहूदियों से, कि तुम मुसलमानों को ये बातें क्यों बताते हो, और मुसलमान ये बातें अल्लाह ताला के पास जाकर तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, तुम उनसे तौरात की कोई बात मत छुपाओ। इस तरह से वो कहा करते थे। क्या ये लोग जो ऐसी बातें कर रहे हैं ये नहीं जानते कि अल्लाह को उन सारी बातों का खूब इल्म है जो वो छुपाते हैं और जो वो जाहिर करते हैं? और इनमें से कुछ लोग अनपढ़ हैं जो किताब यानी तौरात का इल्म रखते नहीं, अलबत्ता कुछ आरजुएं पकाए बैठे हैं, और उनका काम बस ये है कि वहम और गुमान बांधे रहते हैं। यानी वहम और गुमान से हमें बचना चाहिए, क्योंकि दीन हमारा एक प्रैक्टिकल लाइफ है और प्रैक्टिकल होना चाहिए हमें। हम कुछ काम ना करें, अपने दिल में वहम डालकर बैठ जाएं कि अल्लाह ताला मुझे तो बख्श देगा, और बख्शने ही वाला है अल्लाह ताला, और मैं कुरान भी ना पढूं, मैं नमाज भी ना पढूं, मैं रोजे भी ना रखूं, और अल्लाह ताला के अहकाम को भी ना मानूं, और फिर साथ में मैं ये भी उम्मीद कर रही हूँ अल्लाह ताला तो बख्शने वाला है और वो बख्श देगा। ऐसे, क्योंकि बख्शिश तो अल्लाह ताला का वादा है, बख्शिश अल्लाह ताला करेंगे, लेकिन साथ में अल्लाह ताला को अमल भी चाहिए कि बख्शिश भी तभी करूंगा जब तुम कुछ अमल भी लेकर आओगे मेरे पास। तो बनी इसराइल भी फालतू के और काफी सारे वहम में पड़ी रहती थी कि हम तो यहूदी कौम है, हम तो सबसे ज्यादा हिदायत याफ्ता है, हमें अल्लाह ताला बख्श देंगे। तो हमें इस तरह के वहम और गुमान से निकलना है। लिहाजा तबाही है उन लोगों की जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं, फिर लोगों से कहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से है, ताकि उसके जरिए थोड़ी सी आमदनी कमा लें। बस तबाही है उन लोगों पर जो उसकी तहरीर की वजह से जो उनके हाथों ने लिखी है, और तबाही है उन पर उसकी आमदनी की वजह से जो वो कमाते हैं। यानी अपने हाथ से कुछ लिखना और ये कहना ये अल्लाह ताला की तरफ से है, ऐसे लोगों के लिए तबाही है। और उसके पैसों पर भी, उसकी लिखावट पर भी, और उस किताब पर भी जो उसने खुद लिखी और कह दिया अल्लाह ताला की तरफ से है। और यहूदियों ने कहा है कि हमें गिनती के चंद दिनों के अलावा आग हरगिज भी नहीं छुएगी, यानी थोड़े दिन हमें जहन्नम में जाना है, बाकी तो हम अल्लाह ताला की तरफ जाने वाले हैं, हमें तो अल्लाह ताला बख्श देंगे। आप उनसे कह दीजिए कि क्या तुमने अल्लाह ताला की तरफ से कोई वादा ले रखा है जिसके बिना पर वो अपने अहद की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता, या तुम अल्लाह ताला के जिम्मे वो बात लगा रहे हो जिसका तुम्हें कुछ पता नहीं। आग तुम्हें क्यों नहीं छुएगी? जो लोग भी बदी कमाते हैं और उनकी बदी उन्हें घेर लेती है, तो ऐसे लोग ही दोजख वाले हैं, वो हमेशा उसमें रहेंगे। और जो लोग ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं तो वो जन्नत के बासी हैं, वो हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। हम भी ये कहते हैं ना कि कलमा तो पढ़ लिया, जन्नत में तो चले जाएंगे, बाकी हम अमल कुछ नहीं करते। तो यही काम यहूदी कहते थे कि हम अल्लाह ताला को तो मानने वाले हैं, थोड़े दिन जहन्नम में जाएंगे, बाकी तो जन्नत मिलेगी। और वो वक्त याद करो जब हमने बनी इसराइल से पक्का वादा लिया था कि तुम सिर्फ अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करोगे, और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करोगे, और रिश्तेदार से भी, और यतीम और मिस्कीनों से भी, और लोगों से भली बात कहना, और नमाज कायम करना, और ज़कात अदा करना। मगर फिर तुम में से थोड़े से लोगों के सिवा बाकी सब उसके अहद से मुंह फेर गए। और याद करो जब हमने तुमसे पक्का वादा लिया था, तुम एक दूसरे का खून नहीं भाओगे और अपने आदमियों को अपने घरों से नहीं निकलवाओगे। फिर तुमने इकरार किया था और तुम खुद ही उसके गवाह हो। यानी अल्लाह ताला ने ये भी कहा था अपने लोगों को अपने घरों से मत निकलवाना, लेकिन उन्होंने ये किया। क्योंकि मदीना में यहूदी के दो कबीले थे, बनु कुरैजा और बनु नजीर, दोनों बुत परस्त
تھے دونوں قبیلے، اور دونوں اوس اور خزرج سے لڑتے رہتے تھے اور آپس میں لڑتے رہتے تھے، اور پھر قریظہ کی دوستی اوس قبیلے سے تھی اور بنو نذیر کی خزرج سے تھی، اور جب اوس اور خزرج میں لڑائی ہوتی تو قریظہ اور اوس اس کا ساتھ دیتے اور بنو نذیر جو تھے وہ خزرج کا ساتھ دیتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہودیوں کے دونوں قبیلے ایک دوسرے کے مقابلے آ جاتے، اور ان لڑائیوں میں جہاں ان کو ایک دوسرے کا قتل کرنے کے لیے منع کیا گیا تھا ایک دوسرے کا قتل کرتے، اور پھر اگر کوئی ان کو قید کر لیتا تو پھر وہ خون بہا ادا کرتے تھے، یعنی وہ دیت بھی دیتے تھے اور پیسے بھی دیتے تھے اور اپنے قیدی لوگوں کو چھڑواتے بھی تھے، کیونکہ آپس میں یہودی جو ہے یہودی کو بچاتے بھی تھے۔ حالانکہ دوستی ایک دوسرے سے تھی، یعنی اپنی اپوزٹ دوستوں سے تھی، وہ کافروں سے تھی، قریش سے تھی، لیکن جب وہ پکڑ لیتے تھے تو ان کو چھڑاتے بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہا ہے کہ میں نے تو تمہیں پہلے ہی منع کرا تھا اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے مت نکالنا، اس کے بعد آج تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے ہی آدمیوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال کر باہر کرتے ہو اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ دشمنوں کے قیدی بن کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو تم ان کو یہ فدیہ دے کر ان سے چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کو گھر سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا۔ تو کیا تم اللہ کے تورات کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ کیونکہ وہ تورات کی کچھ باتیں مانتے تھے اور کچھ باتوں کا وہ انکار کر دیتے تھے، جس طرح مسلمان بھی کرتے ہیں، کچھ بات قرآن کی مان لیتے ہیں اور کچھ کا انکار کر دیتے ہیں۔ اب بتاؤ کہ جو شخص ایسا کرے تو اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ وہ دنیاوی زندگی میں اس کی رسوائی ہو، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے کہ تم کیا عمل کرتے ہو۔ اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع سے پڑھتے ہیں، یعنی نماز، یہ بات اور نوٹ کر لیں، احکام اس کو پوائنٹ آؤٹ کر لیں کہ نماز جو ہے صرف انہی کو بھاری پڑتی ہے جو کہ اس عاجزی سے اور خشوع سے نہیں پڑھتے، باقی نماز متقی لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی۔ تو جو نماز نہیں پڑھتا اس کو مزہ نہیں آتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز کو بے دھیانی سے پڑھتا ہے، عاجزی سے نہیں پڑھتا، کیونکہ صرف اور صرف انہی پر بھاری ہوتی ہے جو خشوع اور خضوع اختیار نہیں کرتے، اور جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو جو یہ سوچتے ہیں نا مجھے میرے رب کے پاس جانا ہے، وہ نماز کو پکڑ لیتے ہیں، ان کو نماز آسان لگتی ہے، ان کو نماز چھوڑنا برا لگتا ہے، جو یہ سوچتے ہیں کہ مجھے جانا ہی اپنے رب کے پاس ہے۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد رکھو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی تھی جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس سارے صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا۔ فرعون ایک مصر کا بادشاہ تھا جہاں بنی اسرائیل بڑی تعداد میں آباد تھی، اور فرعون کی غلامی میں وہ دن گزار رہے تھے، یعنی فرعون ان پر غلامی کرتا تھا۔ پھر فرعون کے سامنے کسی نجومی نے یہ پیشن گوئی کر دی کہ اس سال بنی اسرائیل میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو اس بادشاہ کا خاتمہ کرے گا۔ یہ سن کر فرعون نے سارے بنی اسرائیل کے بچوں کو جو نیو بورن بیبی ہوتے تھے ان کو وہ قتل کروا دیتا تھا، صرف لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا، عورتوں کو زندہ رکھتا تھا تاکہ ان سے خدمت لے لیں۔ اس طرح بہت سے نیو بورن بیبی اس نے قتل کر دیے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی اسی سال پیدا ہوئے تھے جس سال وہ بچوں کو مارتا تھا۔ وہ 1 سال بچوں کو مارتا تھا اور 1 سال بچوں کو چھوڑ دیتا تھا، کیونکہ اس کو غلامی کے لیے آگے لوگ بھی چاہیے تھے، اس لیے وہ 1 سال مارتا تھا، 1 سال چھوڑتا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے جس دن فرعون ان کو بچوں کو قتل کرتا تھا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر فرعون کو مسلط اس لیے کیا تھا کیونکہ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ دیا تھا، اللہ تعالیٰ کی باتیں ماننا چھوڑ دی تھی، اور جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو چھوڑ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا چھوڑ دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیتے ہیں۔ اور یہ قرآن میں اور حدیث میں اور صحیح احادیث میں یہ بات آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیتا ہے۔
تو جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، اپنے حالات کو نہیں بدلیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے بھی عذاب نہیں ہٹاتے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا، چنانچہ تم سب کو بچا لیا تھا۔ فرعون کے لوگوں کو ہم نے سمندر میں غرق کر دیا اور تم یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ ہوا یہ تھا جب موسیٰ علیہ السلام نبی بنے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی، تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تھے اور فرعون کو اپنی نبوت کی دلیلیں دی تھی اور اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا ثبوت دیا تھا، لیکن فرعون نے ایک نہیں سنی، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی ایک بات بھی نہیں مانی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جتنے بھی بنی اسرائیل تھے ان کو چھپکے سے نکال کر لے گئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصر سے۔ جب وہ راستے میں آگے پہنچے تو ایک طرف سمندر تھا اور پیچھے فرعون کھڑا ہوا تھا، فرعون کے ساتھ ہی آ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر کے دو پارٹ ہو گئے، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر پہ مارا تو سمندر پھٹ گیا، بیچ میں سے راستہ بن گیا، اور تمام جتنے بھی بنی اسرائیل تھے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، جنہوں نے توبہ کر لی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بچا لیا۔ اور جیسے ہی فرعون ان کے پیچھے پیچھے سمندر میں اترا اور بیچ میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے واپس سمندر پہلی حالت میں کر دیا اور وہ سارے کے سارے وہیں غرق ہو گئے۔ اور یہ سب نظارہ بنی اسرائیل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا، پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچڑے کو معبود بنا لیا، پھر اس کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ لیکن جب یہ قوم بچ گئی اور کچھ دن بعد اس میں پھر سے بگاڑ آنا شروع ہو گیا، پھر ایک سامری نام کا جادوگر تھا، اس نے اس پوری قوم کو ورگلانے کی کوشش کی اور اس نے ان سب کے زیور اکٹھے کیے اور ان کو تپایا، آگ میں تپایا اور پھر بچڑا بنا دیا اور پھر کہا کہ ان کی عبادت کرو۔ اور اس وقت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ کوہ طور پر گئے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کو ان کو تورات دینی تھی، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے ہوئے تھے۔ ان کے پیچھے بنی اسرائیل نے یہ کام کیا کہ وہ شرک میں مبتلا ہو گئی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، لیکن وہ پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور حق اور باطل میں تمیز کا معیار بخشا تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ کتاب کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ ہمیں سچ اور جھوٹ پتہ چل جائے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، حقیقت میں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہٰذا اب اپنے خالق سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو۔ مطلب کہ بنی اسرائیل کو ان لوگوں کو قتل کرنا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے توبہ کی شرط رکھ دی کہ توبہ تمہاری تبھی قبول ہوگی جن لوگوں نے شرک کیا ہے ان کا قتل کر دو، چاہے وہ اپنے ہی کوئی رشتہ دار ہو، چاہے اپنا بیٹا ہو، چاہے اپنے کوئی بھی رشتہ دار ہو، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہے تم ان کا قتل کرو گے، تبھی اب تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس طرح اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا، اتنا رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ، ہم اس وقت تک ہرگز بھی تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو ہم خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، نتیجہ یہ ہوا کہ کڑکے نے تمہیں اس طرح آ پکڑا کہ تم دیکھتے رہ گئے۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تھے تو قوم جو تھی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا یقین تبھی کریں گے، آپ نبی ہیں، ہم تبھی یقین کریں گے جب ہم اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں گے، اس کے بعد ہم یقین کریں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اس قوم کے 70 سردار چن کر کوہ طور کے پاس لے کر گئے تاکہ اللہ تعالیٰ کی نشانی دکھا دیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ لیکن ہوا یہ کہ ان کے اوپر جیسے وہ وہاں پہنچے ان کے اوپر بجلی کا کڑکا آیا اور وہ بنی اسرائیل وہیں کے وہیں بے ہوش ہو گئی، مر گئی، یعنی ان کی روح قبض کر لی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دی تاکہ تم شکر گزار بنو۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے دعا کری اور کہا اللہ تعالیٰ اگر یہ لوگ مر گئے تو میری قوم مجھ پر الزام لگائے گی تو کہ میں نے ان کے لوگوں کو لے جا کر مار ڈالا، آپ ان کو بخش دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بخش دیا اور دوبارہ زندہ کر دیا۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ قوم ایمان نہیں لے کر آئی، وہ قوم مانی نہیں، جو بھی ان کو ورگلاتا تھا وہ ان کی باتوں میں آ جاتی تھی۔ اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا اور تم پر من اور سلوہ نازل کیا اور کہا کہ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں بخشا ہے شوق سے کھاؤ، اور یہ نافرمانیاں کر کے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے تھے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ
اور بستی کے دروازے میں جھکے سروں سے داخل ہونا اور یہ کہتے ہوئے جانا یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، اس طرح ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب دیں گے۔ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا، کیونکہ جب بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے ایک رحم یہ بھی کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے اوپر من اور سلوہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور جب ان کو سزا ملی تھی 40 سال کے لیے بھٹکنے کی، وہ بار بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اب تم 40 سال تک اس صحرائے سینا میں بھٹکتے رہو گے، تم یہاں سے نہیں نکلو گے جب تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے تم کو۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ رحم کیا کہ بادل کا سایہ کیا اور من اور سلوہ ان کے اوپر نازل کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم ایسا یہ روز روز یہ کھانا نہیں کھا سکتے اور ہمیں تو اور بھی بہت ساری چیزیں چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنے اس شہر میں داخل ہو جاؤ، لیکن سر جھکاتے ہوئے داخل ہونا اور یہ کہتے ہوئے داخل ہونا ہتتن کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں۔ لیکن وہ بنی اسرائیل اتنی ہٹ درم نکلی کہ انہوں نے بجائے یہ کہنے کے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، اللہ تعالیٰ کے کلمات کو بدل دیا، بلکہ اور الٹا سلٹا کہنے لگے اور الٹی سیدھی طریقے سے وہ اکڑ کر اس شہر میں داخل ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بالکل نہیں سنی انہوں نے۔ مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اس کے بدلے ایک اور بات بنا لی۔ نتیجہ یہ ہوا جو نافرمانیاں وہ کرتے آ رہے تھے، ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بھی رحم کیا کہ ان کو پانی کی ضرورت تھی اس صحرا میں، تو ان کو پانی نہیں تھا، تو انہوں نے بلکہ وہ خود دعا نہیں کرتے تھے بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ آپ ہمارے لیے دعا کرو۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کری تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک پتھر پر اپنی لاٹھی مارو، تو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنی لاٹھیاں ماری تو 12 چشمے اس سے پھوٹ پڑے اور اس سے پانی بہ نکلا۔ کوئی اگر چھوٹا قبیلہ تھا تو چھوٹی جگہ تھی، بڑا قبیلہ تھا تو بڑی جگہ تھی پانی پینے کی، سب قبیلوں نے اپنی اپنی پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا، ہر ایک قبیلے نے اپنے پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی۔ ہم نے کہا اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور زمین میں فساد مت مچانا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کریں گے، لہٰذا اپنے پروردگار سے کہو کہ وہ ہمارے لیے کچھ اور چیزیں پیدا کرے جو زمین میں اگائی جاتی ہیں، یعنی زمین کی ترکاریاں، اس کی ککڑیاں، اس کے گیہوں، اس کی دالیں، اس کی پیاز۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو غذا بہتر تھی تم اس کو ایسی چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو جو گھٹیا درجے کی ہیں۔ یعنی یہ بات سن کر موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، کیونکہ من اور سلوہ جنت کا کھانا تھا اور بنی اسرائیل جو تھی اس کھانے کو ان کو پکا پکایا مل رہا تھا اور بہت زیادہ کوالٹی والا کھانا تھا، نیوٹریشنل ویلیو اس کی بہت زیادہ تھی، اس کے اندر ہر طریقے سے وہ غذا اچھی تھی ان کے لیے، لیکن انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا اور اس بات پر موسیٰ علیہ السلام غصہ ہوئے، انہیں ہر چیز چاہیے تھی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنے آپ کو صرف کھانے پینے میں مشغول کر لیا اور اس کے بعد ان کا دھیان عبادتوں سے ہٹ گیا اور صرف وہ کھانے پینے میں وہ قوم لگی رہتی تھی۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کی یہ دعا مانی، قبول کری، ان کو کچھ اور چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ بھی دیا، جو بنی اسرائیل نے مانگا اللہ تعالیٰ نے ان کو سب دیا۔ خیر ایک شہر میں جا اترو اور وہاں تمہیں وہ چیز مل جائے گی جو تم نے مانگی ہے، اور ان یہودیوں پر ذلت اور بے کسی کا ٹھپا لگا دیا گیا اور وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب لے کر لوٹے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے، یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ زیادتیاں کیا کرتے تھے، خود دوسروں پر بھی زیادتیاں کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہیں مانتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ان پر پھٹکار ڈال دی۔ اب یہ لوگ جو ہے، یہ قوم جو ہے بنی اسرائیل، آج تک بھی اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ان کے اوپر پڑی رہتی ہے، آج تک بھی یہ کبھی آباد نہیں ہو پائے۔ حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی چاہے وہ مسلمان ہوں یا یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا سابی ہوں، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے، وہ اللہ کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے اور ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غم میں مبتلا ہوں گے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا وعدہ لیا تھا اور کوہ طور کو تمہارے سر پر اٹھا لیا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتی تھی، تورات کو نہیں مانتی تھی۔ جس طرح آج مسلمان قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اس طرح بنی اسرائیل نے تورات کو چھوڑ دیا تھا، تو اسی طرح انہوں نے تورات کو چھوڑ دیا تھا۔ تو
ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہاڑ جو تھا وہ مسلط کر دیا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کوہ طور پورا اٹھ کر ان کے سروں پر آ گیا اور ایسا لگتا تھا کہ وہ اب گرا، اور وہ ڈرے سہمے رہتے تھے اب گرا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پہاڑ ان کی طرف جھک سا گیا تھا اور اس کے اندر سے دھواں سا کچھ نکلنے لگتا تھا. تو اس وجہ سے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ پہاڑ ان کے اوپر گر جائے گا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان سے بولا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو اور اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے. یعنی اس کتاب کو مانو تبھی تمہارے اوپر سے یہ عذاب ٹلے گا، تبھی کوہ طور ہے تمہارے اوپر سے وہ ہٹ جائے گا اگر تم تقوی کرو گے اور اس کتاب کو مانو گے، مضبوطی سے تھامو گے. ان سب کے باوجود تم دوبارہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے. چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے شامل ہو جاتے. اور تم اپنے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو سنیچر یعنی سبت کے معاملے میں حد سے گزر گئے ہیں، یعنی ہفتے کے معاملے میں سیٹرڈے کے دن کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے. چنانچہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. ہوا یہ تھا، بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہم جو ہے روز روز اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتے، ہمیں تو صرف ایک ہی دن عبادت کرنی ہے اور ایک ہی دن ہمارے لیے مقرر کر دو. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ہی کہا، انہی سے کہا کہ کون سا دن عبادت کا چاہیے. تو انہوں نے سیٹرڈے کا دن یعنی ہفتے کا دن مقرر کیا اپنی عبادت کے لیے. اللہ تعالیٰ اس پر بھی راضی ہو گئے، لیکن شرط یہ لگا دی کہ تم صرف اس دن پورے دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے. بس تم ضروری کام جو ہے وہ کرو گے، کھانا پینا، اس کے علاوہ تم صرف پورے دن عبادت میں مشغول رہو گے اور تجارت بھی نہیں کرو گے، بزنس بھی نہیں کرو گے، دکانیں وغیرہ تجارت سب بند. پھر انہوں نے نافرمانی کرنی شروع کر دی اللہ تعالیٰ کے ساتھ. انہوں نے وہ چیٹنگ کرنی شروع کر دی کیونکہ وہ مچھوارے تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے، وہ لوگ سمندر کے کنارے رہتے تھے. تو انہوں نے یہ چیٹنگ کرنا شروع کر دی کہ وہ فرائیڈے والے دن جاتے تھے اور سمندر کے کنارے گڈھے کھود کر آ جاتے تھے اور پھر سیٹرڈے والے دن مچھلیاں اچھل کر اپنے آپ اس گڈھے میں آ جاتی تھی اور سنڈے والے دن واپس جا کر ان مچھلیوں کو پکڑ کر لاتے تھے. کیونکہ ہوتا بھی یہ تھا کہ باقی دن تو مچھلیاں نظر نہیں آتی تھی ان کو، لیکن سیٹرڈے والے دن خوب مچھلیاں اچھل کر اوپر آتی تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک عذاب مسلط کیا کہ ان کی شکل اللہ تعالیٰ نے بندر جیسی بنا دی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا کہ ان کی شکل بندر جیسی ہو گئی. تو وہ خود بندر نہیں ہوئے تھے، ان کی شکل بالکل سوکھ کر ہو گئی تھی اور ایسی بیماری اور ایسی وبا پھیلی تھی کہ ایک 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 کر کے وہ پوری کی پوری قوم ہلاک ہو گئی اور مر گئی. اور پھر اگر اس بات سے ہم یہ لیں کہ پہلے انسان بندر تھا اور بعد میں انسان بنا، ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس واقعے سے پہلے بھی بندر تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ سوال کیا گیا تھا تو نبی نے فرمایا جس قوم پر عذاب آتا ہے تو اس کی نسلیں آگے نہیں بڑھتی ہیں، عذاب والی قوم وہیں کے وہیں ختم ہو جاتی ہیں، ان کا ایفیکٹ زیادہ آگے تک نہیں بڑھتا. پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے اور ان کے بعد والوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا. یعنی یہ واقعہ کیوں ہے؟ تاکہ ہم اس کو پڑھیں، قرآن میں سمجھیں، پڑھیں اور بنی اسرائیل جیسے کام نہ کریں. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں اتنے قصے ہمیں سناتے ہیں تاکہ ہم اس قوم جیسے کام نہ کریں اور ہمارے اوپر عذاب نہ آئے، تاکہ ہم ان کی طرح جیسے انہوں نے تورات چھوڑ دی تھی ہم قرآن کو نہ چھوڑیں، ورنہ ایسے ہی ہمارے اوپر عذاب مسلط ہو جائیں گے. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی قسم کے سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے جا چکے ہیں، اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا. یعنی ہمیں فالتو کے سوال جواب بہت زیادہ نہیں کرنے چاہیے کسی کو بھی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی ان کی قوم نے بہت سارے اور الٹے سیدھے سوال کیے تھے اور ضرورت سے زیادہ سوال کیے تھے. جن سوالوں کی ضرورت نہیں تھی وہ سوال کرنے شروع کر دیے تھے اپنے نبی سے، اس وجہ سے بھی وہ قوم بھٹک گئی تھی. سوال صرف وہ کرنے چاہیے جو کہ ضرورت کے مطابق. ہمیں سوالوں سے بچنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ اور قریش والے بہت سوال جواب کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم ویسے ہی سوال کرو گے اپنے نبی سے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے جا چکے ہیں. مسلمانوں، بہت سے اہل کتاب اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کر پھر کافر بنا دیں. اس کے باوجود حق ان پر واضح ہو چکا ہے. چنانچہ تم معاف کرو اور درگزر سے کام لو، یعنی اگنور کرو.
جو بھی ہمیں معاملہ آئے اور جو بھی ہمیں پریشانی آئے تو اور کوئی ہمیں پریشان کرے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کو اگنور کرتے ہوئے چلنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کام کو کرتے رہنا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود اپنا فیصلہ بھیج دے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور یاد رکھو کہ جو بھلائی کا عمل بھی تم خود اپنے فائدے کے لیے آگے بھیج دو گے اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے۔ بے شک جو بھی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ اور یہ یعنی یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ جنت میں سوائے یہودیوں یا عیسائیوں کے کوئی بھی ہرگز بھی داخل نہیں ہوگا، یہ محض ان کی آرزویں ہیں۔ یہودی اور عیسائی یہ کہا کرتے تھے کہ جنت میں صرف ہم جائیں گے، جنت میں صرف یہودی کہتے تھے کہ یہودی جائیں گے اور عیسائی کہتے تھے کہ صرف عیسائی جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ محض ان کی آرزویں ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل لے کر آؤ۔ کیوں نہیں؟ قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنا رخ اللہ کے آگے جھکا دے اور وہ نیک عمل کرنے والا ہو اور اسے اپنا اجر اپنے پروردگار کے پاس ملے گا۔ یعنی صرف یہودی ہونا اور عیسائی ہونا شرط نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا؟ جنت میں جانے کی شرط کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکا دیا جائے اور نماز قائم کی جائے اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس حکم کو مانا جائے، تبھی جنت میں جائیں گے۔ اور ایسے لوگوں کو نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کی مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کی مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے اور کہتے تھے کہ یہودی جو ہیں وہ غلط ہیں، اور عیسائی کہتے تھے یہودی غلط ہیں، یہودی کہتے تھے عیسائی غلط ہیں، بس ایک دوسرے کے مذہب کو غلط بتاتے تھے، حالانکہ یہ سب آسمانی کتابیں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ مشرکین جن کے پاس کوئی آسمانی کتابوں کا علم سرے سے ہے ہی نہیں، انہوں نے بھی اس اہل کتاب جیسی باتیں کہنی شروع کر دی ہیں۔ چنانچہ اللہ ہی قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی بندش لگا دے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے؟ یعنی سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں آنے سے دوسروں کو روک دے، جو خود بھی اللہ تعالیٰ کی مسجد میں نہ جائے اور دوسروں کو بھی روک دے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا ظالم بتایا ہے۔ ایسے لوگوں کو یہ حق نہیں کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ یعنی مسجدوں میں کیسے جانا چاہیے؟ اللہ کی مسجدوں میں تو ڈرتے ہوئے جانا چاہیے، نہ کہ دوسروں کو روکیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور ان کو آخرت میں بھی زبردست عذاب ہوگا، کیونکہ یہودیوں نے اور مشرکین آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہوں کو گرا دیتے تھے بے حرمتی سے۔ جیسے عیسائیوں نے جو ہے بیت المقدس پر حملہ کر کے اس کو جو ہے تار کر دیا، اور اسی طرح ابراہ نے جو کہ عیسائی تھا اس نے بھی اللہ تعالیٰ کی مسجد پر حملہ کرنے کی کوشش کی، بیت اللہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ تو آپس میں ایک دوسرے کے مذہب پر ایک دوسرے کے خلاف ان کی مسجدوں کو توڑتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسجدیں ان لوگوں کی نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی، اس میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے۔ تو سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو توڑ دے۔ اور مشرق اور مغرب سب اللہ کی ہیں، لہٰذا جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہیں اللہ تعالیٰ کا رخ ہے۔ بے شک اللہ بہت وسعت والا، بڑا علم والا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہوا ہے، حالانکہ اس ذات کی قسم وہ ہر ان سب چیزوں سے پاک ہے، بلکہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ صرف اسی کا ہے، اور سب کے سب اسی کے آگے فرمانبردار ہیں۔ کیونکہ عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، مشرکین کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو منع کیا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجود ہے، یعنی آسمان اور زمین کو اکیلا بنانے والا ہے، اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو بس وہ صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، تو چنانچہ وہ ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے براہ راست کیوں بات نہیں کرتا؟ یعنی لوگ بحث کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا تمام نبیوں سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کیوں نہیں آتے، اللہ تعالیٰ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتے، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے تھے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی مشرکین مکہ بھی ایسی باتیں کرتے تھے جیسا کہ تمام نبیوں کی امت کر چکی تھی۔ ان سب کے دل ایک جیسے ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ یقین کرنا چاہیں ان کے لیے ہم نشانیاں پہلے سے ہی واضح کر چکے ہیں۔
यानी जो लोग अल्लाह पर यकीन करते हैं उनके लिए निशानी है, पूरी कायनात निशानी है, आसमान और जमीन निशानी है, और उन दोनों के बीच में जो भी चीजें हैं वो सब अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं। ऐ पैगंबर, बेशक हमने तुमको हक देकर इस तरह भेजा कि तुम जन्नत की खुशखबरी दो और जहन्नम से डराओ, और जो लोग अपनी मर्जी से जहन्नम का रास्ता इख्तियार कर चुके हैं उनके बारे में आपसे कोई बाज पुर्स नहीं होगी, यानी उन लोगों के बारे में नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ हमारा काम क्या है, यहाँ पर अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं कि सिर्फ आपका काम पहुंचा देना है, बाकी वो लोग क्या कर रहे हैं नबी से नहीं पूछा जाएगा। इसी तरह हम जब पहुंचा देते हैं अल्लाह ताला का पैगाम, तो उसके बाद अल्लाह ताला फिर हमसे नहीं पूछेंगे कि वो लोग क्या कर रहे हैं, बल्कि हमारा काम यह है कि हम पहले पहुंचा दे पैगाम। और यहूदी और ईसाई तुमसे उस वक्त तक हरगिज भी राजी ना होंगे जब तक तुम उनके मजहब की पैरवी नहीं करोगे, यानी नबी से कह रहे हैं अल्लाह ताला कि जब तक तुम उनकी बात नहीं मानोगे, जब तक वो तुम्हारे मजहब की पैरवी नहीं करेंगे। कह दो हकीकी हिदायत तो अल्लाह ही की हिदायत है, यानी सच्ची और असली हिदायत कौन सी है, अल्लाह ताला की हिदायत है। और तुम्हारे पास वही के जरिए जो इल्म आ गया, अगर कहीं तुमने उसके बाद भी उन लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी की तो तुम्हें अल्लाह से बचाने के लिए कोई हिमायती नहीं मिलेगा और ना ही कोई मददगार। इस आयत को भी पॉइंट आउट कीजिए कि अगर हम अल्लाह के अलावा किसी और की ख्वाहिशात की पैरवी करेंगे, जैसा दूसरे लोग चाहते हैं हम वैसे ही चलेंगे, तो हमें अल्लाह ताला से बचाने वाला फिर कोई नहीं होगा क़यामत के दिन। और ये बात अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं, तो हमारी कितनी सख्त पकड़ होगी, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी मर्जी नहीं चलाई। और इसमें हमारे लिए सबक है कि तुम फिर कैसे बच जाओगे, और जबकि हम हर वक्त दूसरों की पैरवी करते हैं, जैसे दूसरे लोग जीते हैं हम उनको देखकर वैसा जीते हैं, जैसा वो चाहते हैं हम वैसा जीते हैं, जैसा हमारा अल्लाह चाहता है हम वैसा नहीं जीते, दूसरों की ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, तो हमारे लिए फिर कयामत के दिन कोई नहीं होगा जो हमें बचाए। जिन लोगों को हमने किताब दी जबकि वो इसकी तिलावत इस तरह करते हो जैसे उसकी तिलावत का हक है, तो वो लोग ही दर हकीकत उस पर ईमान लाते हैं। यानी कुरान पर कौन ईमान लाता है, जैसा उसको तिलावत करते हैं वैसा, जैसा उसका हक है, यानी कुरान के जो हक हैं उसको पूरा करते हैं, कुरान पढ़ते हुए उसके हक को पूरा करते हैं, वही लोग हैं जो हकीकत में ईमान लाते हैं। और जो लोग इसका इनकार करते हैं तो ऐसे ही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। ये भी अहकाम है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।